رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، یہ سورہ سبا کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان کا اولاً ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے کر دیتا ہوں، پھر ان آیات میں اللہ نے جو پیغام ساری انسانیت کو سنایا ہے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ. قوم سبا والوں کے لیے خود ان کے مکانات میں نشانی موجود ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ جنتان عن یمین و شمال، یعنی 2 باغات دہنی جانب میں اور بائیں جانب میں. دہنی طرف باغات کی ایک لڑی اور بائیں جانب بھی باغات کی ایک لڑی. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. ان سے کہا گیا کہ تم اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ. بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ علاقہ تمہارا بڑا پاکیزہ علاقہ ہے، ورب غفور، اور بخشنے والا پروردگار ہے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ. لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت سے اعراض کیا، روگردانی کی، تو ہم نے ان کے اوپر ڈیم کا سیلاب بھیج دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ایک تو ہم نے ان کے اوپر ڈیم کا سیلاب بھیج دیا، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو باغات تھے، ان کے باغات کو ہم نے دوسرے باغات سے بدل دیا. وہ باغات کیسے تھے؟ وہ باغات ایسے کہ جن کے اندر کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے پھل اور کچھ بیری کے پھل اللہ نے اس کے اندر رکھ دیے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ہم نے انہیں دیا ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اور ہم ناشکروں کو ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی ناشکروں کو ہی بری سزا سے دوچار کیا کرتے ہیں. بھائیو، یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. ان آیات میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ بات یہ ہے
کہ اللہ نے قوم سبا کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سبا ایک آدمی کا نام تھا جس کی 10 اولادیں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے کہ سبا ایک آدمی کا نام تھا، اس کی کل 10 اولادیں تھیں، اور ان میں سے 6 اولادیں یمن میں مقیم و آباد ہوئی اور باقی 4 اولادیں ملک شام میں منتقل ہو گئیں۔ پھر آگے چل کر یہ قوم سبا کہلائی، یعنی باپ کے نام سے اس قوم کو موسوم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحالی سے اس قوم کو مالا مال کیا تھا، بڑا بہترین موسم یہاں کا تھا، باغات کی فراوانی اور کثرت تھی، اور اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ عرب کے علاقے میں کہیں بھی دریا موجود نہیں ہے۔ سمندر تو موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح سے دریاؤں کا وجود پایا جاتا ہے، اس طرح سے عرب کے علاقے میں دریا کا کہیں پر کوئی وجود نہیں ہے۔ بارش آتا ہے اور بارش کا پانی بہہ کر ختم ہو جاتا ہے، کسی جگہ پر بارش کا پانی جمع نہیں ہوتا، جس طرح سے کہ ہمارے یہاں دریاؤں میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ جس علاقے میں قوم سبا آباد تھی وہ علاقہ یمن کا تھا، اور یمن میں بھی یہ لوگ جس بستی میں آباد تھے اس بستی کا نام معارب تھا، اور معارب اس زمانے میں ملک یمن کی کیپٹل سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں پر بہت ساری متمدن قومیں آباد تھی، اور ان میں قوم سبا کے لوگ نمایاں طور پر اپنا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اور ان کا جغرافیہ یوں تھا کہ پہاڑوں کی کثرت تھی، اور دونوں طرف پہاڑ موجود تھے، درمیان میں وادیاں بھی موجود تھیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بارش کثرت کے ساتھ یہاں پر پڑتا ہے اور بارش جمع نہیں ہو جاتا ہے بلکہ بہہ کر نکل جاتا ہے، تو بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ایک زبردست قسم کا ڈیم انہوں نے تعمیر کیا۔ بہت اونچا لمبا چوڑا ڈیم انہوں نے تعمیر کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ڈیم ملکہ سبا بلقیس نے تعمیر کیا تھا۔ بعض حضرات نے اور بھی لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، لیکن ملکہ بلقیس کا نام نمایاں طور پر اس سلسلے میں ملتا ہے۔ بڑا اونچا ڈیم تعمیر کیا گیا، جس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ بارش کا پانی جو بھی برستا تھا وہ پانی ادھر ادھر بہہ جانے کے بجائے ایک جگہ پر جمع ہو جاتا تھا، اور اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈیم میں انہوں نے 3 دروازے بنائے تھے، ایک دروازہ اوپر، دوسرا دروازہ درمیان میں، اور تیسرا دروازہ نیچے کی جانب۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے دروازے کو کھولتے اور اس سے پانی کو حاصل کر لیتے، کھیتیوں کو سیراب کرتے، مویشیوں کو سیراب کرتے، اور جب اوپر کے حصے کا پانی ختم ہو جاتا تو پھر دوسرا دروازہ کھول دیتے اور وہاں سے پانی حاصل کرتے، اور پھر اپنی کھیتیوں کو اور جانوروں کو سیراب کرتے۔ پھر مزید پانی کی ضرورت پیش آتی تو نیچے کا دروازہ اٹھاتے اور پھر وہاں سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے، جانوروں کو سیراب کرتے۔ ہمہ وقت پانی ان کے یہاں پر دستیاب رہتا، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر خوشحالی کی فضا قائم تھی۔ دائیں بائیں کھیتیوں کی لڑیاں تھی، کھیتیوں کی قطاریں تھی، باغات کی قطاریں تھی، یہاں سے لے کر وہاں تک ایک سرسبز و شاداب علاقہ ان کا آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ان کے اوپر انعام فرمایا تھا، پھلوں کی کثرت، میووں کی کثرت، پھولوں کی کثرت، ہر طرح کے غلوں کی کثرت ان کے یہاں پر پائی جاتی تھی۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے پھلوں کی اس قدر بہتات تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکری لے کر چلی جاتی تو راستے میں گزرتے ہوئے
باغات سے خود پھل اس کے اوپر گرا کرتے تھے، یعنی پھل پکنے کے بعد اس خود جھڑتے تھے اور جھڑ کر اس کی ٹوکری کے اندر گر جاتے تھے، کہیں سے توڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک عورت جاتی تو خود بخود اس کی ٹوکری کے اندر پھل پک کر گرنے لگتے اور پھر اس کی پوری ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے انہیں مالا مال فرمایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر پھل ہوتے ہیں وہاں پر پھول بھی کھلتے ہیں، اور جو ہے درخت بھی بہت اچھے انداز سے لہلہا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال بڑا زبردست منظر یہاں پر تھا، بڑی زبردست فضا تھی، پھلوں کی بہتات تھی، پھولوں کی بہتات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ان کو مالا مال فرمایا تھا۔ اور اس بستی کی خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ بستی بڑی پاک و صاف عمدہ، یہاں پر مچھر نہیں تھے، یہاں پر مکھیاں نہیں تھی، پسو نہیں تھے، لوگ بڑے آرام کے ساتھ نیند کیا کرتے تھے، میٹھی میٹھی نیند ان کو آیا کرتی تھی۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے آتا اور اس کے کپڑوں میں جویں ہوتی، اس کے سروں میں جویں ہوتی، تو یہاں کے خوشگوار موسم کی وجہ سے، صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے وہ جویں از خود مر بھی جایا کرتی تھی۔ یعنی اتنا عمدہ اور اتنا زبردست یہاں کا موسم اور یہاں کی آب و ہوا تھی کہ کسی گندی چیز کو پھٹکنے کی یہاں پر اجازت نہیں تھی، یہاں کے ماحول کے اندر کسی گندی چیز کو داخل ہونے کی دور دور تک گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست نظام اس شہر کا اللہ نے بنایا تھا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمایا، تو دوسری طرف اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کے مابین اللہ نے بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 13 پیغمبروں کو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے اور ان کو آ کر انہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کی تعلیم دی، یعنی یہ بتایا کہ ساری کائنات کا پالنہار ایک اللہ ہے، اسی خدا نے آسمان بنایا ہے، اسی خدا نے زمین بنایا ہے، چاند و سورج کا نظام بنایا ہے، اور تم کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تمہاری کھیتیاں اسی خدا کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ ان کھیتیوں کے اندر جو پھل اور پھول نکل رہے ہیں یہ بھی اسی خدا کے پیدا کردہ ہیں، اسی خدا نے تمہاری راحت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، لہذا تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ 13 انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان بھیجے گئے، لیکن ہوا یہ کہ اس قوم نے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہمارا خالق و مالک ایک اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا خالق و مالک تو متعدد دیوی اور دیوتائیں ہیں، متعدد قسم کے بتوں کے نام انہوں نے لیے اور کہا کہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہدہد جو پرندہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے تھا اور وہ ایک موقع پر غائب ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا تو بہت بعد میں وہ آیا اور آ کر اس نے رپورٹنگ کی تھی کہ میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر لے آیا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ میں ایک قوم کے پاس گیا ہوا تھا، اس قوم کو میں نے سورج کی پوجا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ یہ قوم کون سی تھی؟ یہ قوم یہی قوم سبا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہدہد نے آ کر رپورٹنگ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں قوم سبا کے پاس گیا ہوا تھا اور میں نے ان کو دیکھا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ انہیں زبردست قسم کی بادشاہت عطا کی گئی ہے، بڑی زبردست سلطنت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج و چاند کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی ناشکری کی، انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے متعدد قسم کے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔
اور پھر اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے زبردست قسم کی ناشکری کی۔ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وبال آیا۔ وبال یہ آیا کہ جو ڈیم انہوں نے تعمیر کیا تھا، اس ڈیم کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چوہوں کو اور گھوسوں کو اللہ نے بھیج دیا۔ بڑے بھاری قسم کے چوہے، بڑے بھاری قسم کی گھوسے وہاں اس ڈیم کے تہ میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیم کی دیوار کو کمزور کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک زبردست قسم کا پانی آیا، زبردست قسم کا بارش برسا، اور پھر اس بارش کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ گیا۔ جو ڈیم کے انہوں نے تعمیر کیا تھا بڑا زبردست تھا، بڑا مضبوط تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر بھائیوں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس پانی کی وجہ سے، زبردست قسم کے بارش کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری بستی کے اندر پانی گھس گیا۔ جو باغات تھے وہ ان باغات کے اندر بھی پانی گھس گیا۔ لہلہاتی ہوئی جھاڑیاں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، اب وہ موت کی نیند ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ موت کے آغوش میں وہ جھاڑیاں، وہ درخت اور وہ باغات پہنچ گئے۔ سارے کے سارے باغات تباہ ہو گئے۔ بہترین قسم کے پھل تھے، بہترین قسم کے پھول تھے، لیکن سب کو اس سیلاب نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد باقی رہے تو کیا باقی رہے؟ کچھ بے مزہ پھل، بد مزہ پھل، جھاؤ کے کچھ درخت، کانٹے دار جھاڑیاں اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے۔ باقی ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، کہ یہ ان کے اوپر جو سزا ہم نے نازل کی، یہ سزا جو ہم نے ان کے اوپر مقرر کی، یہ سزا ہم نے کیوں مقرر کی؟ بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہل نجازی الا الکفور، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ناشکرے ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ بھائیو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا حال بیان کیا ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا نعمتیں نچھاور کی گئی تھیں، اور ان نعمتوں کے بعد ان سے کس بات کا مطالبہ کیا گیا اس کا بھی ذکر آیا۔ اور جب انہوں نے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، اللہ کے آرڈر کو انہوں نے پورا نہیں کیا، انبیاء کی توہین کی، انبیاء کی تکذیب کی اور ناشکری پر اتر آئے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا عتاب نازل ہوا، کیا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اس کا بھی ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے۔ یہ آیات بڑی زبردست آیات ہیں جو ہمیں اور آپ کو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری بندوں کو ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا شکر بندوں کو ادا کرنا چاہیے۔ بندے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندو اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بالضرور مزید اضافہ کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بھائیو، اس آیت کے اندر صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ بندے جب نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اندر اضافہ در اضافہ ہوتا ہے۔ آج ایک نعمت ملی تو کل ایک اور نعمت ملے گی، پرسوں ایک اور نعمت ملے گی۔ یہ نعمتیں تو آخرت میں ملیں گے ہی، شکر گزاری کا جو صلہ ہے، شکر گزاری کا جو بدلہ ہے وہ تو آخرت میں ضرور بھی ضرور مل کر ہی رہے گا۔ اس میں کسی طرح کے ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا پکا اور سچا وعدہ ہے۔ لیکن بھائیو، قرآن کریم کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ بندے جب اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اضافے کا وعدہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اسی بات کو فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہیں مزید عطا کروں گا، یعنی نعمتوں کے اندر اضافہ در اضافہ کروں گا۔
اور اگر اس کے برخلاف کوئی بندہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کوئی قوم نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، کوئی خاندان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کوئی قبیلہ نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو پھر بھائیو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ قوم سبا کے اوپر جو حال آیا، قوم سبا کے اوپر جو وبال آیا، جو عذاب آیا، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ عذاب ان کے اوپر کیوں آیا؟ اسی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے آیا۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ شکر گزاری کسے کہتے ہیں اور ناشکری کسے کہتے ہیں، تاکہ ہم شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں اور ناشکری سے پوری طرح سے بچ کر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ بھائیو، شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ جو بھی نعمت اسے حاصل ہے، اس نعمت کے تعلق سے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھے کہ یہ نعمت میرا کمال نہیں ہے، میری محنتوں کا نچوڑ نہیں ہے، میری محنتوں کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا اور بخشش اور نوازش ہے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قارون کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت بڑی جماعت، قوت والی جماعت درکار تھی، معمولی جماعت نہیں۔ ایک آدمی، دو آدمی اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، چاہے جائے کہ خزانہ اٹھا لے۔ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑی جماعت درکار تھی، جو جماعت کی قوت والی، طاقت والی۔ اتنا زبردست اللہ نے اسے خزانہ عطا کیا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، اس مال میں بھی تم اسے اس مال سے تم اپنا بھی حق سمجھو، اس مال سے تم اپنا بھی حق ادا کرو اور اللہ کا بھی تم حق ادا کرو، زمین کے اندر تم فساد نہ مچاؤ۔ اس نے جواب یہ دیا کہ کیا کہتے ہو کہ یہ مال اللہ نے مجھے عطا کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو ہنر، جو قابلیت، جو صلاحیت میرے پاس موجود ہے، اس کی بنیاد پر مجھے یہ مال حاصل ہوا ہے۔ جب اس نے اترانا شروع کیا، ناشکری کیا، تو پھر اللہ نے اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو بھی اور اس کے پورے خزانے کو بھی زمین کے اندر ہم نے دھسا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھے کہ جو بھی میرے پاس چیز موجود ہے، خواہ وہ علم کی شکل میں ہو، عمل کی شکل میں ہو، اخلاق کی شکل میں ہو، کردار کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، بنگلوں کی شکل میں ہو، اور باغوں کی شکل میں ہو، گھروں کی شکل میں ہو، دکانوں کی شکل میں ہو، اور جو ہے مکانوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اللہ کی نعمت کسی انسان کے پاس موجود ہے، تو پھر بھائیو دل کی گہرائیوں سے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالص میرا ہنر نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کی عطا اور اس کی بخشش ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مجھے یاد آئی، 14 پارے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم السمع واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح سے پیدا کیا کہ تم کو کسی بات کی کوئی نالج نہیں ہوتی ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تمہارے لیے کان بناتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آنکھیں بناتے ہیں، اللہ تمہارے لیے دل بناتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نرا پیدا ہوتا ہے اور نہتا پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دیکھنے تک کی قوت، سننے تک کی قوت، سمجھنے تک کی قوت اس کے پاس نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ مال حاصل کرنے کی قوت اس کے پاس جمع ہو جائے اور پیدا ہو جائے۔ یہ تو آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان قابل بنتا ہے، لائق بنتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ حاصل کرتا ہے۔ حسن و جمال بھی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ انسان کو کتنے مراحل سے پیدا کرتے ہیں۔ انسان ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے، ناپاک قطرے
قطرے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ ناپاک قطرہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو چند دنوں کے بعد وہ خون بستہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے پر اللہ تعالیٰ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک حسین و جمیل انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ بھائیو، یہ حسن و جمال اللہ کی طرف سے عطا و بخشش ہے۔ اسی طرح سے صحت اور دیگر چیزیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا و بخشش ہوتی ہے۔ از خود کوئی آدمی مضبوط و توانا نہیں بن جاتا، اللہ کی طرف سے قوتیں فراہم کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے طاقتیں عطا کی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے صحت کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، تب جا کر آدمی تندرست و توانا بنتا ہے۔ تو لہذا بندے کے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ پروردگار کی عطا اور بخشش اور اس کی نوازش ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے شکر کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کے کچھ کلمات کہہ لے اور پھر بس ساری بات ختم ہو گئی۔ بھائیو، یہ شکر کا نہایت ہی ناقص اور ادھورا طریقہ ہے، یہ تو بالکل ادنا درجے کا شکر ہے۔ شکر یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے پروردگار کی عطا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے بھی آدمی شکر کے کلمات کہے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر ہمیں شکر کی تعلیم دی گئی ہے، ہر موقع پر کی آپ علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے، کھانا کھانے کے بعد دعا کرے۔ کیا دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہاں دعا سکھائی گئی، یہ دعا شکر کی تعلیم ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ نیند موت کی بہن ہے، جس طرح سے آدمی مرتا ہے تو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے، سونے کی حالت میں بھی یہی حال آدمی کا ہو جاتا ہے، بس سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، ہلکا پھلکا سا شعور باقی رہتا ہے، ورنہ نیند میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ صبح میں انسان کو جگاتے ہیں، یہ جگانا اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر شکر کی تعلیم دی گئی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آدمی بیت الخلا جاتا ہے، بیت الخلا کا مرحلہ ہر کوئی آدمی سمجھتا ہے کتنا سخت اور کٹھن مرحلہ۔ آدمی نے غذا کھائی، بہترین سے بہترین غذا کھائی، لیکن اگر وہ پیٹ میں ہی جا کر اسٹرک ہو جائے، باہر نہ نکلے، تو پھر انسان کی جو ہے زندگی بچ نہیں سکتی۔ آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، بڑے آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نجاست کو اس کے اندر سے خارج کرتے ہیں۔ اگر نجاست اندر کی اندر ہی رہ جائے تو پھر انسان کی زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ اسی لیے بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی۔ کیا دعا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کی چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ بھائی، نمونے کے طور پر میں نے 3 موقع پر کی دعائیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ورنہ ہر موقع پر کی دعا موجود ہے۔ سواری میں بیٹھتے ہوئے دعا، کپڑے اتارتے ہوئے دعا، کپڑے پہنتے ہوئے دعا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا، دکان و مکان میں جاتے ہوئے دعا، تجارت کا اور کاروبار کا آغاز کرتے ہوئے دعا۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اسی لیے کہ ہم شکر گزار بندے بنے۔ تو زبان سے بھی یہ شکر کے کلمات ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے آدمی سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے کہ میرا نہیں، میرے پروردگار کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی زبان سے بھی شکر کے کلمات ادا کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔
یہ شکر گزاری نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو صحت دی ہے اس صحت کو آدمی گناہ کے کاموں میں لگا دے. کسی کو اللہ نے آنکھ عطا کی لیکن آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بجائے اور قرآن کریم کو چھونے اور قرآن کو پڑھنے کے بجائے کوئی آدمی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے, فحش باتیں, فحش چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یہ آنکھوں کی نعمت کی ناقدری ہے, شکر گزاری نہیں ہے. کسی کو اللہ نے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی اور جو ہے قوت عطا کی ہے, اس قوت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس قوت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے, بزنس کرے, کمائے دھمائے, کھائے پیے اور جو دوسروں کو بھی کھلائے پلائے. جو کام جائز ہو سکتا ہے وہ جائز کام ضرور بھی ضرور اپنے ہاتھوں سے انجام دے. لیکن کوئی بندہ ان ہاتھوں سے کسی غلط چیز کو پکڑتا ہے, کسی غلط چیز کو چھوتا ہے تو بھائیو یاد رکھیے یہ ہاتھوں کی نعمت کی ناقدری ہے. پیر اللہ نے عطا کیے ہیں, زبردست قسم کی نعمت ہے. اس پیر کے ذریعے سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے. پیروں سے کسی آدمی کو اگر معذور کر دیا جائے تو وہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا. اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے آدمی جائز جگہوں پر جائے, مسجد کو جائے, عبادت کی جگہوں پر جائے, غریبوں کی مدد کے لیے جائے, کمانے دھمانے کے لیے جائے. لیکن خدا نہ کرے کوئی بندہ ان پیروں کے ذریعے سے کسی غلط جگہ پر جاتا ہے, گناہ کی جگہ پر جاتا ہے, فحش جگہ پر جاتا ہے, برائی کی جگہ پر جاتا ہے, حرام کمانے کے لیے جاتا ہے, حرام کھانے کے لیے جاتا ہے, حرام دیکھنے کے لیے, حرام سننے کے لیے جاتا ہے, تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. اسی طرح ہمارے بدن میں جتنے اعضاء رکھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء اللہ کی طرف سے دیے گئے بہت بڑے جواہرات ہیں. یعنی ان کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی بڑھ کر, ہیرے اور موتی سے بھی بڑھ کر ہے. بھائیو جتنے اعضاء اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان سب کا بندوں کو شکر بجا لانا چاہیے. شکر یہی ہے کہ اس بدن کے جتنے اعضاء ہیں, جتنے آرگنز ہیں, ان سارے آرگن سے آدمی اللہ کی عبادت کو بجا لائے, اللہ کی بندگی کے اندر ایک ایک عضو کو استعمال کرے. اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں بندے کا ایک عضو بھی استعمال ہو جائے, زبان استعمال ہو گئی, کان استعمال ہو گئے, ناک استعمال ہو گئی, آنکھیں استعمال ہو گئی, دل و دماغ استعمال ہو گیا, بدن کا کوئی اور حصہ استعمال ہو گیا, بھائیو یاد رکھیے یہ ناشکری ہے اور ناشکری کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں. یہ معمولی نعمت نہیں, یہ بہت اونچی نعمت ہے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی, آپ علیہ السلام نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, غبن کے شکار ہیں. غبن کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. یہ لفظ بزنس میں اور تجارت میں گھاٹے کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بزنس اور گھاٹے میں نقصان کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے کیپٹل کو لے جا کر اس سے اچھی اور اس سے بہتر چیز لانے کے بجائے, اس کیپٹل کو بڑھانے کے بجائے کیپٹل کو گھٹا لے, تو یہ تجارت کا نقصان اور بزنس کا نقصان ہے. بھائیو اسی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے خالی اوقات اللہ کی طرف سے دیے گئے بہت بڑی نعمت ہے, اور اسی طرح سے صحت اللہ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو ہم استعمال کر کے اس سے بہتر درجے کی چیز ہم حاصل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس نعمت سے ہم نے پروفٹ حاصل کیا. اور اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ اس صحت کو استعمال کر کے, خالی اوقات کو استعمال کر کے اس سے اعلیٰ درجے کی چیز حاصل کرنے کے بجائے گھٹیا درجے کی چیز حاصل کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی غبن کا اور نقصان کا شکار ہے. اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے کہ صحت اللہ نے دی ہے, اس سے اعلیٰ درجے کی چیز آخرت کی تیاری ہے, اس سے اعلیٰ درجے کی چیز نمازوں کی پابندی ہے, ذکر کا اہتمام ہے, تلاوت کا اہتمام ہے, روزوں کو رکھنا ہے, غریبوں کی مدد و نصرت کرنا ہے, بیماروں کی عیادت کرنا ہے, پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا ہے, مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں
لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کا سامان کرنا ہے، علم دین کو حاصل کرنا ہے، اچھی اچھی باتوں کو حاصل کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ بھائیو، یہ صحت کی نعمت سے بڑھ کر نعمتیں ہیں، خالی اوقات کی نعمت سے بڑھ کر نعمتیں ہیں۔ کوئی بندہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی روزانہ اپنے کیپٹل کو گین کر رہا ہے، وہ روزانہ اپنے کیپٹل کو بڑھا رہا ہے، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ اس کی تجارت ترقی کرتا، اس کی تجارت کی ترقی اسے معلوم ہوگی، وہاں پر اس کی تجارت کا پورا پرافٹ اس کے سامنے آئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے گناہوں کے کاموں میں، فحش کاموں میں، گانے سننے میں، ٹی وی دیکھنے میں، فحش باتیں سننے میں، فحش باتیں دیکھنے میں، یا یہ کہ فضول کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، فضول چیزوں میں اپنی صحت کو لگا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر روزہ گزارنے کا مشغلہ یہ بنا رہے ہیں کہ کیرم کھیلیں، گیمز کھیلیں، اور جو ہے کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، یا نہیں تو گاڑیاں لے کر رستوں پہ گھومیں۔ پتہ نہیں کن کن چیزوں کو لوگوں نے روزہ گزارنے کا مشغلہ بنا لیا ہے، اوقات کو گزارنے کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کی زبردست ناقدری ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام و دھام کے اندر مشغول رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کا زبردست سامان تیار کر سکتے ہیں، آخرت کو بڑھا سکتے ہیں، اور جو ہے خیر کے بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بھی چھوٹے بھی ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کے بجائے کھیلنے میں اور جو ہے فضول باتوں میں، گناہوں کے کاموں میں اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کی زبردست ناقدری ہے۔ قوم سبا کا حال میں نے ابتدا میں ذکر کیا، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، ان کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ اضافہ کرتے ہیں، اور جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر بھائیو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ 10ویں پارے کی ایک آیت مجھے یاد آئی، وہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، کسی قوم کو اللہ نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، نعمت ہر طرح کی ہوتی ہے، مال بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، صحت بھی نعمت، خالی اوقات بھی نعمت، خوشحالی بھی نعمت، بزنس اور تجارت کا چلنا بھی نعمت، یہ سب کی سب نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں تباہی کب مچتی ہے، یہ نعمتیں ضائع کب ہوتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے کب چھین لیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو اللہ ان سے نہیں چھینتے۔ چھینتے کب ہیں؟ چھینتے اس وقت ہیں جب کہ بندے اپنے کردار کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بگاڑ لیتے ہیں، اپنے اعمال کو گرا لیتے ہیں، حرام کاموں میں پڑتے ہیں، فضول کاموں میں پڑتے ہیں، گری ہوئی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور پھر بندوں کو اللہ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ بھائیو، آج حالات بڑے سخت ہیں، ہر کوئی حالات سے واقف ہے۔ بزنس کا کیا حال، تجارت کا کیا حال، تعلیم کا کیا حال، روزی روٹی کا کیا حال، صحتوں کا کیا حال، ہر ایک کے سامنے جو ہے موت جو ہے ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی لمبی زندگی جو ہم کو عطا کی، اس زندگی کی ناقدری کا نتیجہ تو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، غفلتوں کا وبال تو ہم نہیں دیکھ رہے، صحت کی ناقدری کا انجام تو ہم نہیں دیکھ رہے، زندگی کے لمحات جو اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے ان لمحات کو ضائع کرنے کا صلہ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ یہ باتیں غور طلب ہیں، خدا را ان باتوں کو آپ بے توجہی کے ساتھ سن کر ٹال نہ دیجئے۔ آپ دنیا کے اسباب میں غور کرتے ہیں، غور کیجئے، صحت کے لیے جو اسباب اپنا سکتے ہیں اپنائیے، لیکن خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر بھی غور کیجئے، اس لیے کہ یہ میری باتیں نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی باتیں دو ٹوک ہوتی ہیں، اٹل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے حالات اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایک صحیح اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں
عطا کی ہے، اس نعمت کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم